زیادہ اچھا ہونا بھی گناہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے دوسرے لوگ بھی ایسا محسوس کریں جیسے انہوں نے کیا تھا۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ دولت اگر چلی جائے تو انسان کا معیار اور اہمیت بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اللہ کریم ہر کسی کو برے وقت و حالات سے بچائے، آمین۔ خالی جیب میں نہ دوستی ٹکتی ہے نہ محبت۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پورے ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ آپ کسی کو بھی زبردستی 2 کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ زندگی کی ہر وہ مشکل جو آپ کو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو رب کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش یا امتحان جو اللہ کے قریب کر دے، وہ اللہ کی عطا ہے، فضل ہے آپ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ ہم نے وقت سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سب سے اہم سبق یہ تھا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ جب مان ٹوٹ جائے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ کوئی گلہ کرنے کو دل کرتا ہے اور نہ کوئی شکوہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی، اتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔
माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डाल कर देखो, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता। हमारे पास तो बादशाहों का बादशाह है जो बेहतरीन मददगार है। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बातें करो। अपने दुख दर्द का मदावा उसी से मांगो, वो ही रहीम और करीम ज़ात है। दिलों में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं, अच्छे अल्फाज और अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि दौलत के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। अगर घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लो यह घर वाकई अमीरों का है। जो बंदा दिन में 5 मरतबा अपने मसले अल्लाह के सामने रखता है तो कोई मसला उसके लिए मसला नहीं रहता।